اس لیے مانی کہ اگر میں بات نہ مانوں گا تو میرا بچہ مر جائے گا. کیا شیطان کے بارے میں یہ تسلیم کرنا کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو بچہ مار بھی سکتا ہے شرک نہیں ہے؟ کہ اس سے شیطان کا تصرف ثابت نہیں ہوتا؟ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے شیطان کی بات کو تسلیم کیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ اگر میں ان کا نام عبد الحارث نہ رکھوں گا تو وہ بچہ مار دے گا، اس کے تصرف کو مانا، اس کی طاقت کو مانا، تو کہتے ہیں یہ بات کہہ کے گویا اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا معاذ اللہ. اب جو اپنے باپ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ کسی اور کا سگا کیا ہو سکتا ہے؟ اور نیچے کہتے ہیں نمبر 1 تصرف تو ثابت ہوتا ہے لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے. اس لیے کتاب و توحید کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عطا اللہ ثاقب صاحب انصار السنہ محمدیہ لاہور نے حاشیے پر لکھا ہے، علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں رقم تراز ہیں. جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت آدم و حوا کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، ان لوگوں میں نہ تو دین کی سمجھ بوجھ ہے نہ شرم و حیا کا جوہر، کیونکہ ان کی تمام روایات خرافات کا پلندہ ہیں، موضوع اور کذب و افطرا کا مجموعہ ہیں، اور ان کی سند قطعاً صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. جو آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس آیت کو آدم علیہ السلام پر فٹ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا. گویا اس ایک علامت اس نے واضح کر دی. اور عبداللہ بن عمر کا فتویٰ گزرا بخاری کے حوالے سے کہ وہ لوگ کافروں والی آیتوں کو مومنوں پہ لگائیں گے، اور اس ظالم نے کیا کیا؟ ظلم کی انتہا کر دی اور ظلم کی تمام حدوں کو عبور کر کے معاذ اللہ جو آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کو آدم علیہ السلام پہ فٹ کر دیا. اور کیا لکھا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے خود اپنے قلم سے لکھ دیا ہے اس آدمی کے بارے میں، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، کہ اس نے یہ روایت نقل کی ہے. تو یہ روایت نقل کرنے والے کہتا ہے نہ تو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نہ ان میں شرم و حیا ہے. واقعی ایسے شخص بے شرم بے حیا دین سے خارج ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ بات خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء دنیا میں شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں، شرک کرنے کے لیے نہیں آتے. ایسی تمام روایات خرافات کا پلندہ ہیں، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مشرکین والی آیت کو حضرت آدم پہ فٹ کر دیا اور معاذ اللہ انہیں مشرک بنا دیا. استغفر اللہ العظیم.